اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی۔ برادران ایمانی، میں نے اس حدیث پر پہلے بھی گفتگو کی ہے اور یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے اور دوسرا پروگرام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کی میں نے کافی وضاحت پچھلے بیان میں کر دی تھی کہ سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ پیغمبر کی رسالت کا حصہ ہے، پیغمبر کے بدن کا حصہ ہے، بدن کا حصہ ہے تو بھی تعظیم کے لائق ہے اور رسالت کا حصہ ہے تو بھی تعظیم کے لائق ہے۔ اس کے بعد میں آج ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ ام ہے اپنے باپ کی۔ یہاں پر بھی ترجمہ کرنے میں خیانت کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ فاطمہ ام ابیہا کا مطلب فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اسے بہت سارے وہ لوگ کہ جو نہیں سمجھ پاتے ہیں مسائل کو، وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ترجمے میں خیانت کر دیتے ہیں، جہاں انجانے میں بھی وہ اس حدیث کا ترجمہ غلط کر دیتے ہیں کہ فاطمہ تو ام ابیہا کا مطلب فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ نہیں، اگر پیغمبر صرف اس معنی میں کہتے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے تو ہر شریف باپ اپنی بیٹی کی عزت کرتا ہے، ہر شریف باپ اپنی بیٹی کی عزت کرتا ہے۔ ہمارا سندھ میں تو بیٹی کو بلایا ہی ماں جاتا ہے، اما ہداچ، اما اتھی اچ، اما اتھ، اما اچ، اما وے۔ یہ ہمارے یہاں لفظ ام جو ہے سندھ کے اندر کلچر میں ماں بلایا جاتا ہے، لہذا پیغمبر نے اس معنی میں ام نہیں کہا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس کے لیے ایک دو باتیں آپ کے سامنے کہوں گا۔ مدینہ مکہ معظمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں۔ تو کیا مکے نے کسی بستی کو جنا ہے؟ نہیں، مسئلہ یہ کہ وہ بنیاد ہے۔ مکے کے اطراف میں کہیں پر بھی کوئی آبادی نہیں تھی۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلنے والے زمزم کے بعد آبادی شروع ہوئی، لہذا اس لیے مکے کو ام القریٰ یعنی بستیوں کی اساس، جہاں بستیوں کا مرکز، جہاں سے بستیاں شروع ہوئیں، اس لیے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو امی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے لغات کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو جامع اللغات یا وحید اللغات یا المنجد یا لسان العرب، ان تمام لغات کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو لفظ ام کے بہت سارے معنی ملیں گے۔ لفظ ام کے ایک معنی تو یہ بھی لکھے گئے ہیں کہ کسی چیز کے اساس کو، مرکز کو، بنیاد کو ام کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی گھر کی جڑ ام ہوتی ہے، یعنی اگر یہ نہ ہو تو مکان کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کاروبار کرتا ہے تو کاروبار میں جو اثاثہ لگاتا ہے اسے ام کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ جو معمار ہوتا ہے جو دیواریں بناتے ہیں، یہ جو ڈوری لگاتے ہیں دیوار کو سیدھا رکھنے کے لیے، اسے بھی عربی زبان میں ام کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح وہ شال جو لٹکائی جاتی ہے جس سے دیوار کے اس طریقے سے ٹیڑھے ہونے کو دیکھا جاتا ہے کہ سیدھی رہے، وہ ڈوری جو لٹکا کر دیکھا جاتا ہے اس کو بھی ام کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ماں کو بھی ام کہا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ میری اساس اور میری پہچان اور میری شناخت ہیں۔ اسی لیے جب آیہ تطہیر نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے میری شہزادی کے وسیلے سے تعارف کرایا، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، یعنی اہل بیت ان کو نہیں کہا جاتا جو رسول کے رشتہ دار ہوں، اہل بیت ان کو کہا جاتا ہے جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے رشتہ دار ہوں۔ رشتے فاطمہ زہرا سے چلیں گے۔ یہ ام ہے، ام یعنی مرکز، ام یعنی بنیاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہزادی کونین کو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قیامت تک لے جانے کے لیے سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ کو خلق فرمایا تاکہ ان کی اولاد کے وسیلے سے یہ دین قیامت تک جاری رہے، اور الحمدللہ یہ دین آج تک قائم ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔
اور سید کونین صلوات اللہ علیہ کا آخری بیٹا حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد میں پھر قیامت آئے گی۔ وہ ایک طویل موضوع ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ دوسری طرف میں آپ کو قرآن مجید کی طرف لے چلتا ہوں۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے سورہ مبارک آل عمران کے اندر ہے کہ قرآن مجید هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے تجھ پر کتاب کو نازل کیا ہے، اس کتاب میں منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، ہن ام الکتاب، اور یہ ساری کی ساری ام الکتاب ہیں، یعنی کتاب کی اساس ہیں۔ اگر آیات محکمات کو الگ کر دیا جائے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زہرا سلام اللہ علیہ کو الگ کر دیا جائے تو فاطمہ زہرا کو الگ کرنے سے رسول سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ عزیزان گرامی، کے معنی اساس، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری آیات متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ کیا کرتے ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، وہ متشابہ آیات کو اٹھا کر ان کی تعویل کر کے لوگوں کو اندر گمراہی پھیلاتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور کوئی نہیں جانتا تعویل قرآن کو سوائے اللہ کے اور وہ جو راسخون فی العلم ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بتا کر قرآن مجید نے بتا دیا کہ آیات متشابہات میں تو تعویل کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں لوگ، لیکن ہن ام الکتاب، یعنی آیات محکم میں کسی طریقے سے بھی وہ اس کو ہیر پھیر کرنے یا اس کے اندر معنی میں تغیر یا تعویل کرنے کی جرت یا جسارت نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا، چونکہ پیغمبر جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا نبی جو کچھ بولتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ اب وہ چاہے اسے قرآن کی صورت میں پیش کیا جائے تو بھی نبی امانت دار ہے، اللہ کے کلام کو ادھر رکھتے ہیں اور اپنے کلام کو ادھر رکھتے ہیں، لیکن بغیر اذن وحی بولتے نہیں ہیں۔ تو پیغمبر نے جو فرمایا فاطمہ تو ام ابی، ہاں اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں تو پیغمبر کی شخصیت میں کسی قسم کی تعویل نہیں کی جا سکتی۔ عزیزان گرامی، اس لیے پیغمبر کو امی کے معنی مسلمانوں نے کیا کیے؟ امی کے معنی کیے کہ ان پڑھ، الیاذ باللہ، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے۔ نہیں، پیغمبر امی تھے، یعنی ام القریٰ کے رہنے والے تھے۔ پیغمبر امی تھے، یعنی انہوں نے دنیا میں آ کر کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا تھا۔ اور امی کے معنی ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکز ہیں، جب تک پیغمبر کی رسالت کا اعلان نہیں ہوا اس وقت تک میرے اللہ نے انبیاء کو رسالت نہیں دی۔ تمام انبیاء کو رسالت ملی ہے میرے رسول کی رسالت کے بعد، لہذا اس مسئلے کو سمجھنے کی اصل ضرورت ہے۔ ہم انشاءاللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب بات کریں گے تو آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ بس اب میں 2 جملوں میں مختصر کر دوں۔ ام ابیہ کا مطلب ہے رسول اسلام کی اساس ہیں فاطمہ۔ بذات الرسول کا مطلب یہ ہے جزو رسالت اور جزو اجزائے رسالت ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور تعظیم پیغمبر فاطمہ زہرا کے لیے بیٹی کی حیثیت سے نہیں ہے بلکہ شریک کار رسالت ہونے کی حیثیت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شہزادی کونین کی معرفت عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہمیں رسول اسلام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔